ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ وہ عمل کریں۔ اب میں آپ کو آنکھوں دیکھا واقعہ بتاؤں۔ مسجد میں بیٹھ کے ابھی کی بات ہے، جب باہر امریکہ کے قریب وہاں کی فیملی ایک اور ایک اور ملک کی فیملی جب مجھے بلوایا وہاں موراکو میں، تو میں نے کہا جی وہاں اس کا علاج ہوگا، چونکہ جو خاتون تھی اس کا ایک ہی بیٹا، اس بیٹے پہ ایسا گندا جادو کیا گیا کہ وہ پاگل ہو گیا تھا، پڑا پلہ بھرا ادھر ہی وہیں زندگی گزاری، لیکن عجیب اس کی حالت ہو گئی تھی۔ اس نے کئی عاملوں سے رابطہ کیا، بہت عاملوں کو پیسے دیے، پاک و ہند کے بھی باہر کے بھی، مسلمان عامل کافر عامل سب کو، یہاں تک کہ وہ اپنے اسی امریکہ کے قریب جو ملک اور ہے وہاں ایک بڑے پنڈت کے پاس چلی گئی۔ پنڈت نے کہا کہ میں اب مجھے $2000 یا 5000 یہ ذہن سے نکل گیا، اس نے بتایا تھا، وہ $2000 آپ مجھے دیں تو اس کا علاج میں کروں گا۔ 5000 غالباً تھا، اس نے یوں ادھر ادھر سے پکڑے 5000 اس کو دے دیے۔ پنڈت نے کہا اب کل مجھ سے رابطہ کرنا۔ کہتی ہے ہماری فجر بھی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، مجھے کالیں آنی شروع ہو گئی پنڈت کی۔ پنڈت نے کہا جلدی میرے پاس آ جاؤ۔ کہتی ہے میں نے بیٹے کو لیا اور مشکل سے پنڈت کے اس جگہ پہنچی تو وہ بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ یہ $5000 اپنے واپس لے لو، یہ واپس لے لو، اور آئندہ میرے پاس نہیں آنا، میں تمہارا علاج نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، میں پوری رات سے اذیت میں ہوں، مجھ پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ چیزیں مجھ پہ اثر ڈال رہی ہیں۔ کہنے لگی میں رو پڑی کہ میں ہر جگہ سے فیل ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ وہ پریشانی کے عالم میں اس کے پیروں کو پکڑنے شروع ہو گئی کہ تم اللہ کا واسطہ، تمہیں بھگوان کا واسطہ، تم اس کا علاج کرو۔ اس نے کہا بی بی مجھے اپنے بچے اور اپنے گھر عزیز ہے، مجھے اپنی جان عزیز ہے، آپ جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگی میں نا امید ہو کے اٹھنے لگی تو اس نے مجھے کہا ایک بات سنو، تم مسلمان ہو، قرآن پڑھتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، تم اپنے کسی بڑے آدمی کو دیکھو جو تمہارے نبی کا صحیح ہو ماننے والا، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی اس نے جب یہ بات کی تو میں آ کے روئی، میں نفل پڑھے، اب میں نفل پڑھ کے تو اچھا اللہ نے ایسا کیا، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ کہتی ہے میں نفل پڑھتے پھر جو ہے میں سو گئی، نیند پوری رات کی نہیں تھی۔ کہتی پھر میں اٹھی، پھر میں نے جو ہے نفل پڑھنے شروع کیے، پھر میں نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد جو ہے میں نے موبائل پہ نیٹ پہ سرچنگ شروع کی، تو کہتی ہے ایک دم آپ کی جو ہے یہ دعائے حزب البحر والا بیان ہی میرے سامنے آ گیا۔ کہتی ہے میں نے وہ بیان سننا شروع کیا پچھلے سال کا جو میں نے بیان کیا تھا۔ کہتی ہے بس پھر میں نے آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، پھر رابطہ ہوا۔ اب اس کو وہاں ہم گئے، اس قبر پہ پڑھایا میں نے اس کو، میں نے کہا اس کا جادو ٹوٹے گا وہاں پر۔ ہم اس غار کے پاس بھی اس کو پڑھایا جو غار میں نے آپ کو بتایا، اور قبر کے پاس بٹھا کے پورا حزب البحر میں نے پڑھوایا، اس کا عمل کرایا، پھر میں نے اس کا پانی چھڑکا، پھر میں نے اس کا پورا حصار کرایا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اپنے بھی جوڑ یہاں سے سارے پکڑے ہوئے تھے اور وہ چلنا مشکل ہو رہا تھا، اور دماغ ایسے، اور میں اس پہاڑ تک پہنچا، اور وہ ایسا پہاڑ ہے، ایسا جنگل ہے کہ وہاں رہائش کی جگہ نہیں ملتی، کھانے کو صحیح نہیں ملا، پوری رات ہم نے مشقت میں کاٹی، سفر 2200 کلومیٹر پہاڑوں پہ کیا، لیکن نیت تھی کہ وہ قیمتی چیز لی جائے جو آپ کو مسجد میں بٹھا کے منتقل کر دوں گا، اور اس کے لیے ہم سفر پہ سفر کر رہے ہیں۔ تو اب وہ جب وہاں پہنچے اور ان کی نسل میں سے ایک بڑے آدمی ہمیں مل گئے، انہوں نے پھر ہمارے دعوت بھی کی دن کی، بڑا بہترین کھانا کھلایا، اپنے مدرسے میں ٹھہرایا، اور انہوں نے ہمیں شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبتیں ساری منتقل کی، ہر جگہ ہمارے ساتھ گئے
قبر میں بھی، اور ایک ایک جگہ ہمارے ساتھ رہے، اور انہوں نے ایک ایک ان کا حزب ہمیں دیا، تو وہ فرمانے لگے کہ یہاں یہ بیٹھ کے پڑھو، یہاں بیٹھ کے پڑھو۔ ہم نے وہاں اس کو میں نے پڑھوایا، پانی چھڑکایا، بار بار پڑھا، بار بار جگہوں پہ گئے۔ جب واپس آ رہے تھے تو گاڑی میں آگے بیٹھا تھا فرنٹ سیٹ پہ، پیچھے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو شام کا ٹائم تھا، مغرب کے بعد کا۔ اب پہاڑوں سے، اور افریقہ کے پہاڑ ہیں، وہاں سے جنگلوں میں یوں گزر رہی ہے گاڑی، اندھیرا ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، صرف گاڑی کی لائٹ ہے۔ تو ایک دم اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ مجھے کہا کہ وہ دیکھیں، اتنا لمبا آدمی ہے کہ پاؤں اس کے زمین پر ہے، سر اس کا آسمان کے قریب ہے، اور وہ ہماری گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑے جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے۔ تو میں نے ایک دم اس کو کہا ڈرائیور کو گاڑی روک دو۔ اس نے بریک لگائی، اس نے کہا یہ بہتر نہیں ہے روکنا، جنگل ہے افریقہ کا، گھنا جنگل ہے۔ میں نے کہا روکو ایک منٹ، روکی اس نے۔ میں نے کہا اب دیکھو بندہ، کہا جی رک گیا ہے، اور لال آنکھیں اور غصے کے عالم میں ہے، اور وہ میری طرف یوں اشارے کر رہا ہے جیسے مارنے والا ہو۔ تو میں نے کہا اچھا۔ میں نے پھر حزب البار کو پڑھنا شروع کیا۔ میں نے پڑھتے 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 تو مجھے وہ بتا رہی ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے جیسے اس کو ختم کیا، اس پہ پھونکا، کہنے لگی ایک دم وہ یوں چونٹی جتنا ہو کے غائب ہو گیا۔ میں نے اس کو پانی پلایا، میں نے کہا اب چلو، اب کچھ نہیں ہوگا۔ کہنے لگی اب کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ چھوڑ تو چکا تھا آپ کا ساتھ، لیکن دور دور سے ڈرا رہا تھا، وہ دور سے ڈرانا بھی اس کا ختم ہو گیا۔ کرامت کس کی ہے؟ دعائے حزب البحر کی۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بھی جادو ہے، جنات ہے، آپ اس کو پڑھیں، اور اس کو آپ فجر کے بعد ایک بار پڑھیں، عشاء کے بعد ایک، مغرب کے بعد ایک بار پڑھ لیں۔ آپ کو انشاءاللہ پانی پہ دم کر کے پئیں، آپ کو جو ہے مریض کو پلائیں، آپ جو ہے اس کو چھینٹے دیں، آپ اس کو مشکل کے وقت پڑھیں، کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے آپ اس کو پڑھیں۔ آپ ایک بار بھی پڑھ لیں گے تو اللہ اس کی برکت سے مشکل کو حل کرے گا۔ لوگ اس کے عامل بنتے ہیں، اور جو اس کا عامل ہو جائے تو اس کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب جو عام پبلک ہے، چونکہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ سفر میں اس کو پڑھا، تو اب ماہ سفر کی 6، 7، 8 تاریخ کو اس کا چلہ کیا جاتا ہے اعتکاف کر کے، اور احرام بھی لوگ باندھتے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے ترک حیوانات بھی ہوتا ہے، اور 3 دن مسجد میں رہ کر اس کو سیکھا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بس اجازت فون پہ دے دیں، یا ہم جو ہے کہیں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ ایسا نہیں ہے، عورتیں گھر میں پڑھ سکتی ہیں، ان کو میری اجازت ہے، لیکن مردوں کو چاہیے۔ ابھی ہم 23، 24، 25 جولائی 2026 کو جامع مسجد الشیبی یا مورگا راولپنڈی میں اس کا 3 روزہ چلہ کرائیں گے، اعتکاف کرائیں گے۔ مرد حضرات خود تشریف لائیں اور اپنی زندگی سے دفاع کرائیں، جادو کا، جنات کا، بندش کا، رکاوٹوں کا، رزق کی بندش کا، شادی کی بندش کا، اولاد کی بندش کا۔ آپ ایک بار اس کا چلہ کریں، آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آ جائے گی۔